بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ احزاب کی آیات 40 سے 48 لیے دورہ قرآن کے پروگرام میں حاضر خدمت ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان محمد آباء احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اس ایک فقرے میں ان تمام اعتراضات کی جڑ کاٹ دی گئی ہے جو مخالفین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نکاح پر کر رہے تھے۔ یعنی جس شخص کی متعلقہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا ہے وہ بیٹا تھا کب کہ اس کی متعلقہ سے نکاح حرام ہوتا، اور پیغمبر کا یہ کام ضروری اس لیے ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور رسول ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ جس حلال چیز کو خواہ مخواہ تمہاری رسموں نے حرام کر رکھا ہے اس کے بارے میں تمام تعصبات کا خاتمہ کر دیں، اور اس کی حلت کے بارے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہنے دیں۔ پھر مزید تاکید کے لیے فرمایا کہ وہ خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول تو درکنار نبی تک آنے والا نہیں ہے۔ اگر قانون اور معاشرے کی کوئی اصلاح ان کے زمانے میں نافذ ہونے سے رہ جائے تو بعد کا آنے والا نبی یہ کسر پوری کر دے۔ عربی محاورے کی روح سے لفظ خاتم کے معنی مور، انگوٹھی، ہر چیز کی آخر، کسی چیز کو ختم کرنے والا، کسی کام کو ختم کر کے فارغ ہو جانے والا کے ہیں۔ یہاں سیاق و سباق قطعی طور پر اس امر کا تقاضا کرتا ہے کہ یہاں خاتم النبیین کے معنی سلسلہ انبیاء کو ختم کر دینے والے کے ہی ہیں، اور صاف مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور صرف سیاق و سباق نہیں بلکہ یہی لغت کا تقاضا بھی ہے۔ جن لوگوں نے خاتم النبیین کے معنی نبیوں کی مور لیے ہیں وہ اس کا یہ مطلب لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو انبیاء بھی آئیں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مور لگنے سے ہی نبی بنیں گے، لیکن یہاں اس سے مراد نبیوں کی مور کا کوئی مطلب سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ اس کی وضاحت کے لیے یہ 3 فقرے ملاحظہ ہوں۔ یہ مور احمد کی ہے، یہ مور عدالت کی ہے، یہ مور مجسٹریٹوں کی ہے۔ کیا پہلے جملے کا مطلب یہ ہے کہ اس مور سے احمد بنتے ہیں؟ کیا دوسرے جملے کا مطلب یہ ہے کہ اس مور سے عدالتیں بنتی ہیں؟ کیا تیسرے جملے کا مطلب یہ ہے کہ اس مور سے مجسٹریٹ بنتے ہیں؟ اگر یہ سارے مفہوم صریحاً غلط ہیں تو پھر خاتم الانبیاء نبیوں کی مور کی یہ تفصیل کیسے درست ہو سکتی ہے کہ ایسے مور جس سے نبی بنتے ہیں؟ نبوت کا معاملہ بڑا ہی نازک اور حساس معاملہ ہے، اور اسلام کے بنیادی عقائد میں سے جن کے ماننے پر آدمی کے کفر و ایمان کا انحصار ہے۔ یعنی ایک شخص نبی ہو اور آدمی اس کو نہ مانے تو کافر ہو جاتا ہے، اور وہ نبی نہ ہو اور آدمی اس کو نبی مان لے تو بھی کافر ہو جاتا ہے۔ ایسے نازک معاملے میں تو اللہ تعالیٰ سے کسی بے احتیاطی کی توقع بدرجہ اولا نہیں کی جا سکتی کہ وہ آنے والے نبی کے بارے میں اپنے بندوں کی رہنمائی نہ کرتا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا ہوتا تو اللہ تعالیٰ خود قرآن میں صاف صاف اس کی تصریح فرماتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کا کھلا کھلا اعلان کرواتا، اور دنیا سے تشریف لے جاتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اچھی طرح خبردار فرماتے کہ میرے بعد انبیاء آئیں گے اور تمہیں انہیں ماننا ہوگا۔ آخر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے ساتھ کوئی دشمنی تو نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا اور کوئی نبی آنے والا ہوتا جس پر ایمان لائے بغیر ہم مسلمان نہ ہو سکتے تھے، مگر ہم کو اس سے نہ صرف بے خبر رکھا جاتا بلکہ اس کے برعکس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایسی باتیں فرما دیتے جن سے 1300 برس تک ساری امت یہی سمجھتی رہی اور آج بھی سمجھ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کی بعثت کے بارے میں جو تفصیلات آئی ہیں
ان سے اچھی طرح معلوم ہو جاتا ہے کہ نبی کی تقرر کی ضرورت کن کن حالات میں پیش آتی ہے۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف 4 حالتیں ایسی ہیں جن میں انبیاء مبعوث ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ کسی خاص قوم میں نبی بھیجنے کی ضرورت اس لیے ہو کہ اس میں پہلے کوئی نبی نہ آیا تھا اور کسی دوسری قوم میں آئے ہوئے نبی کا پیغام بھی اس تک نہ پہنچ سکتا تھا۔ دوم یہ کہ نبی بھیجنے کی ضرورت اس وجہ سے ہو کہ پہلے گزرے ہوئے نبی کی تعلیم بلا دی گئی ہو اور اس میں تعریف ہو گئی ہو اور اس کے نقش قدم کی پیروی کرنا ممکن نہ ہو۔ سوم یہ کہ پہلے گزرے ہوئے نبی کے ذریعے مکمل تعلیم اور ہدایت لوگوں تک نہ ملی ہو اور تکمیل دین کے لیے مزید انبیاء کی ضرورت ہو۔ چاروں یہ کہ ایک نبی کے ساتھ اس کی مدد کے لیے ایک اور نبی کی حاجت ہو۔ اب ظاہر بات ہے کہ ان میں سے کوئی ضرورت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد باقی نہیں رہی ہے جس کے لیے نبی بھیجنا ضروری ہو جائے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا ہے، اور دنیا کی تمدنی تاریخ بتا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سب قوموں کو پہنچ سکتی ہے اور ہر وقت پہنچ سکتی ہے۔ اس کے بعد الگ الگ قوموں میں انبیاء آنے کی کوئی حاجت باقی نہیں رہتی۔ اس وقت چونکہ پورا دین اپنی اصلی حالت میں موجود ہے اور محفوظ ہے، اس میں مسخ اور تحریف کا کوئی عمل دخل نہ ہوا ہے اور نہ ممکن ہے۔ قرآن و سنت کے محفوظ ہو جانے اور دین کے مکمل ہو جانے کے بعد جب وحی کی سب ممکن ضرورتیں ختم ہو چکی ہیں تو اب اصلاح کے لیے مصلحین کی حاجت باقی ہے، نہ کہ انبیاء کی حاجت باقی ہے۔ ختم نبوت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کی قیادت انبیاء کرتے تھے، جب کوئی نبی فوت ہو جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا بلکہ خلفاء ہوں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، میرے بعد اب نہ کوئی رسول ہے اور نہ نبی ہیں۔ وہی ہے جو تم رحمت فرماتا ہے اور اس کے ملائک تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، صلاۃ کے لفظ کے صلے میں جب اللہ آ جائے اور اللہ کی طرف سے بندوں کے حق میں استعمال ہو تو اس کے معنی رحمت، مہربانی اور شفقت کے ہوتے ہیں، اور جب ملائکہ کی طرف سے انسانوں کے حق میں استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی دعائے رحمت کے ہوتے ہیں، یعنی ملائکہ انسانوں کے حق میں اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما تحیتہم یوم یلقونہ سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين المنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا۔ صدق الله العظيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔